السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی ایک اور ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ آج کی ہماری آیتیں ہیں کیفا، کیفا کیسے، کس طرح۔ جیسے یہ ہم حال پوچھتے ہیں نا، کیفا حالو کا، کہ آپ کا کیا حال ہے، تو یہ وہی کیفا لفظ ہے، استفہام ہے، کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیفا تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو۔ کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کیفا تکفرون باللہ، باللہ اللہ کا، با حرف جر ہے اور اللہ مجرور، تو کیفا تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، و اور کنتم تم تھے، امواتن بے جان، مردہ۔ فَأَحْيَاكُمْ، أَحْيَاكُمْ پس زندہ کیا اس نے تم کو، فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تم کو زندہ کیا۔ امواتن اور احیا اس کا روٹ ورڈ آپ کو معلوم ہے، میم واؤتا اموات کا ہے، احیا کا ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ثم پھر یمیتکم، یمیتکم وہ موت دیتا ہے تم کو، یا وہ موت دے گا تم کو۔ میم واؤتا اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ اچھا جی، پھر کہا ثم پھر، یہ عطف ہوتا ہے، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ راجمین اس کا روٹ ورڈ ہوگا ترجعون کا۔ اب آپ یہ نوٹ کریے کہ دیکھیں بار بار یہ لفظ جو ہے نا ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، ثم کئی جگہ آ گیا، امواتن آ گیا، یمیتکم آ گیا، اور ترجعون تو پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ لوگ یاد کرتے چلے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلقا، ہوا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا، تو ہوا وہ ذات الذی جس نے، خلقا، خلقا پیدا کیا،
लकुम तुम्हारे लिए। अब देखिए कौन है ये, कुम से मुराद यहाँ सारे इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला सारे इंसानों से मुखातिब हैं और कह रहे हैं अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया। क्या चीज़ पैदा की? मा फिल अर्दी, मा जो कुछ, फिल अर्दी ज़मीन में है, जमीयन सब का सब, सुम्मा फिर इस्तवा उसने इरादा किया, कसद किया, इला समाई आसमान की तरफ, इला तरफ, असमाई आसमान, फसव्वा हुन्ना, फसव्वा बस बराबर किए, सवा सवा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फसव्वा बस बराबर किए, हुन्ना उन सबको दुरुस्त किया, ठीक किया, किसको? आसमानों को। और उसके कितने बना दिया आसमान? सब असमावातिन, सब 7 समावातिन आसमान, वह हो वाह और वो, बिकुल्ली शैइन सारी चीजों का, अलीम इल्म रखता है, अलीम जानने वाला। अब ये देखें अलीम जो है ऐन लामीम इसका रूट वर्ड है और ये फ़ईल के वजन पे आया और ये सिफत मुशब्बा है और ये मुबालगे का सीगा है कि बहुत ज्यादा जानने वाला। व इस काला, व और इस जब काला कहा, रब्बू का तेरे रब ने, का जो है ये सिंगुलर है, ज़मीर जो है अंता की ज़मीर है, रब्बू का तेरे रब ने किससे कहा? लिल मलाइकती फरिश्तों से। क्या कहा? इन्नी जाइलुन, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में, खलीफा, खलीफा या नाइब या बाद में आने वाले। कालू उन्होंने कहा, किसने कहा? फरिश्तों ने कहा, आ क्या, आ हरफ इस्तिफाम है, क्या तजलू तू बनाएगा, फीहा इसमें, किसमें? जमीन में, मई युफ्सिदू फीहा, मन जो कोई, युफ्सिदू फसाद करेगा, फीहा इसमें, व और यस्फिकू बहाएगा, अद्दिमा खून, व नाहनु और हम, नुसब्बिहू हम तस्बीह करते हैं, बी हमदी का साथ तेरी तारीफ के, व नुक़द्दिसु और हम पाकीज़गी बयान करते हैं, लका तेरी। क़ाला कहा, किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी बेशक मैं, आलमू ज्यादा जानता हूँ। आलमू जो है या फलू के वजन पर है और ये मुबालगे का सीगा है कि सुपरलेटिव डिग्री है ये, कि बहुत ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला, कोई भी अल्लाह से ज्यादा इल्म नहीं रखता। इन्नी आलमू मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ, माँ जो ला नहीं तालमून तुम जानते। एन लामीम जो है इसका रूट वर्ड होगा। आपने देखा कि एन लामीम से कितने सारे लफ्ज बन गए, तालमून, यालमून, अलीम, ये सब जो हैं इसका रूट वर्ड एक ही है। अब आइए हम इसको समझ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयतों में सवाल किया है कि कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। उन लोगों से कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनसे अल्लाह ताला पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि ताजुब का इजहार कर रहा है कि कैसे कर लिया तुमने इनकार, क्यों कर इनकार कर सकते हो तुम। और क्या कह रहे हैं कि वकुंतुम अमवातन, कि तुम्हारे पे तो एक ऐसी हालत गुजरी है कि तुम बिल्कुल मुर्दा थे, तो फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा।
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنا لیا تھا، جتنی بھی دنیا میں آنے والی تھیں سب کو بنا لیا تھا، اور جسم نہیں دیے تھے ان کو، جسم بعد میں دیے گئے، تو وہ روحیں بن گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا تھا قالو بلا، اقررنا قالو بلا، سب نے اقرار کیا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واپس جو ہے ان کو اس کنڈیشن میں رکھ دیا کہ، اور پھر جو ہر روح کو اس کے زمانے کے حساب سے بھیجتے چلے گئے، اسی طریقے پہ جس کے جو آج تک چل رہا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر ساری تفصیلات آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کون سے مہینے جو ہے وہ ان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، تو وہ روح جو ہے ان کے اندر آ جاتی ہے اور پھر ان کے اندر زندگی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم یمیتکم، کہ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے ہر انسان پہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے، کوئی بھی ہمیشگی کی زندگی لکھوا کے نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے تو پھر تم کو قبر میں چلے جاؤ گے، یا کسی مچھلی کے پیٹ میں مر جاؤ گے، یا کچھ بھی تمہارا حال ہوگا، آسمان سے گر پڑو گے جہاز سے، موت تو تمہیں آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، جب آئے گا قیامت کا دن تو اس وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا لوٹانے کا لفظ یوز کیا اس لیے کہ انسان جہاں سے آیا ہے نا وہیں جائے گا۔ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، اور پھر جنت میں ہی جانا ہے اس کو، تو جنت میں تو وہ جائیں گے جو انکار نہیں کریں گے اس کا۔ تو یہ ساری اسٹیجز سے انسان گزرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ہماری بتا دی ہے کہ جب انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں نا کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں یہاں رہ رہے ہیں، ہم کہاں چلے جائیں گے، تو ان کا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن جو ہے ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور سب ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں ہمیں کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ کس کا مرکب ہے؟ ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کی سول ہے۔ تو باڈی کی جو نیڈس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دی، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز دنیا میں جو ہے پیدا کی ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے رہنے کے لیے، اس کے زندگی گزارنے کے لیے، ہر چیز پیدا کر دی اس کے لیے، اس کے کمفرٹس کے لیے۔ اور پھر کیا کہا، ایک اور یہ تو جسمانی ضروریات کے لیے بھی دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، اور روحانی ضرورت کے لیے بھی پیدا کی۔ روح کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ روح کو بھی تو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی فوڈ جو ہے اللہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فوڈ کا بھی انتظام کیا ہے، روح کی بھی۔ تو وہ لوگ جو کبھی ذکر اللہ نہیں کرتے، وہ جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ جنہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے خاص اللہ کے لیے، تو ان کی روحیں کیسی ہیں؟ مردہ۔ بظاہر تو وہ زندہ ہیں مگر ان کی روح جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ انسان کو جس طرح اپنی جسم کی فیول دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین کھانا، ایکسرسائز، اور بھائی کیا کہتے ہیں آپ کو اچھے ریلیشن اور پازیٹیو تھاٹس اور کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے، بالکل اسی طرح
روح کی نشو و نما کے لیے بھی اس کو اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تو بہت شروع سے بچوں کو جو ہیں وہ صورتیں یاد کرا دینی چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ اللہ کی معرفت دے دینی چاہیے۔ اللہ کی معرفت کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، جس سے ان کے دل جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیونکہ لوٹ کے پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو، اور تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں گے زمین کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ زمین میں کیا کیا ہے نا؟ یہ جنگل، پہاڑ، درخت، یہ تو سب نظر آ رہے ہیں، اور نباتات بھی، کھانا پینا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کتنی قوتیں ہیں جو انسان کے لیے کام کر رہی ہیں اس کی بہتری کے لیے، وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ دیکھیں نا، اب انسان نے ان قوتوں سے جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھی، اس سے یہ لے کے یہ کمپیوٹر بنا لیے ہے نا، اس سے کام لے کے اس نے بڑے بڑے ہتھیار بنا لیے، اس سے کام لے کے اپنی صلاحیتوں سے، اور جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا تھا اسی سے تو اٹھا کے بنایا ہے نا۔ تو پھر کیا کہا کہ ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہی بنایا ہے اس نے یہ سارا کچھ، اور ابھی نہیں پتا کہ اور آگے آگے انسان کیا کیا چیزیں ایجاد کرے گا۔ اب یہ انسان کی خوش قسمتی ہے اور بدقسمتی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے کہ جس سے پوری انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایٹم بم بنا لیتا ہے، ایٹم بم گرا دیتا ہے، ڈرون حملے کر دیتا ہے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا ہتھیار بناتا ہے، کیمیکل ہتھیار بناتا ہے، بایولوجیکل ہتھیار بناتا ہے، اور بیکٹیریا بناتا ہے جو پھیلا دیتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ تو کیسی کیسی چیزیں مہلک جو ہیں وہ انسان بناتا ہے۔ اب دوسرے پھر آپ یہ کہیں گی کہ جی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو جو ہے وہ بہت بیکار لگتی ہیں۔ وہ بیکار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا کے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی پیداوار کرتے ہیں چڑیاں کھا جاتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی اور اپنے علاقے سے، ایک علاقے سے بہت ساری چڑیوں کو ایک طرح سے ختم کر دیا۔ کچھ جگہ سے پوری چڑیاں ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں کیا نتیجہ نکلا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری پیداوار بہت اچھی ہوگی، پتہ چلا کہ وہاں پیداوار میں کیڑے پڑ گئے، کیڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے، اس لیے کہ چڑیاں صرف کھانا نہیں کھاتی، کیڑے بھی کھاتی، اور پھر جو ہے کتنا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ تو ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، وہ کسی نہ کسی طور پہ انسان کے لیے فائدہ ہی ہے۔ ایک چیز دوسری چیز کو کھا جاتی ہے نا، ایک چیز آپ کے لیے اور کام کرتی ہے نا، بھائی ہر چیز کا ہے۔ تو یہ کہ اب ہم سوچتے چلے جائیں، ہمارے پاس یہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ لے کے بیٹھیں کہ یہ چیز اس چیز کو کھا کے ختم کرتی ہے، اس چیز کا یہ فائدہ ہے انسان کو۔ یہ آپ خود جو ہے گوگل کر کے معلوم کر سکتی ہیں۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے، ہم کو یہ اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے یہ دنیا میرے لیے بنائی ہے اور میرے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں، اور میں ہوں جو اس سے فائدے بھی اٹھاتی ہوں اور جو اس سے نقصان بھی اٹھاتی ہوں۔ اگر میں نقصان اٹھاتی ہوں تو اس میں میرا ہی قصور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے بعد اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں اس کے 7 آسمان بنائے۔ ابھی دنیا کو نہیں پتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، بہت جلدی ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ 7 آسمان ہیں، اس لیے کہ قرآن میں جو ہے کوئی چیز غلط نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ پہلے انسان یہ کہتا تھا کہ زمین نہیں ہلتی ہے نا، زمین نہیں گھومتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، کہ سب سیارے گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے۔
آج انسان نے یہ پتا کر لیا کہ زمین گھوم رہی ہے، تو اللہ کی بات نہیں بدلتی، انسان کی بات بدلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل ناقص ہے۔ آج ایک تھیوری ہے، پھر وہ تھیوری، نئی تھیوری آ گئی تو وہ تھیوری ضائع ہو گئی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ظاہر ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی علیم ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، تو اس سے زیادہ تو کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ان آیتوں میں آگے والی جو آیت ہماری آ رہی ہے تو وہ ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے، اگرچہ مضمون کے لحاظ سے یہ بالکل الگ ہے۔ اس میں جو ہے نا انسان کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ قصہ جو ہے 7 جگہ آیا ہے، بہت جگہ یہ آیا ہے۔ اور یہاں پہلے سورہ بقرہ میں جب یہ آیا ہے تو جو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیں فرشتے کون سے فرشتے؟ اب اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ بہت سارے ہیں، وہ جو ہیں وہاں طواف کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ صرف اطاعت کرنا جانتے ہیں، اور جو کام ان کے سپرد کر دیا صرف وہ جانتے ہیں، اور کچھ اس سے آگے نہیں جانتے۔ جو فرشتہ ہم نے مشہور فرشتوں کے نام سنے نا، اسرافیل جو منہ میں سور لگائے کھڑے ہیں، میکائیل جو بارش کے فرشتے ہیں، عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے، تو یہ سارے فرشتے جو ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے ہر انسان کے ایک ایک اعضاء پہ مقرر ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ نے اس کو موت کا وقت نہیں لکھ دیا، اس سے پہلے اسے مرنے نہیں دیتے، چاہے کتنا بھی بڑی سخت جو ہے وہ سچویشنز آ جائے، مگر وہ فرشتے بڑھ کے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس نے ہماری حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتے ہی ہیں جو جان نکالنے آتے ہیں، جو مقرر ہیں اس انسان کے اوپر۔ تو فرشتے جو وہاں اللہ کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ڈیسیشن اناؤنس کیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ کیا اناؤنس کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بنا رہا ہوں۔ پوچھا نہیں ان سے کہ میں بناؤں کہ نہیں بناؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ جو ہے خالام فاس کا روٹ ورڈ ہے، اور خلیفہ نائب کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ بعد میں آنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک اگر اس کو ہم معنی لیں کہ بعد میں آنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بعد، آدم کے بعد ایک اور جنریشن آئی، ایک اور جنریشن آئی، اور آتی ہی رہے گی دنیا میں۔ ہر انسان اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے نا، آپ کے بچے ہیں، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے نا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو کسی جگہ کا انتظام مقرر کرتے ہیں کہ تم ذرا ایک جگہ کا انتظام چلاؤ، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے ہٹنا پڑے۔ آپ بعض دفعہ جو ہیں کسی کو مقرر کر دیتے ہیں، اپنے عام روزمرہ کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں گھر سے باہر جانا، آپ کہہ جاتے ہیں کہ بھائی بچے سے بھائی یہ کام کر کے رکھنا، اپنا ہوم ورک کر کے رکھنا، اپنا یہ کر کے رکھنا۔ تو اسی طرح سے کمپنیز میں ہوتا ہے، اسی طرح سے سب ہوتا ہے، دنیا میں کام اسی طرح چلتے ہیں۔ تو اور پھر کس کو بنایا جاتا ہے خلیفہ؟ خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے جو بڑا قابل ہوتا ہے، جس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اس کو مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر لے گا، اور جیسا میں بتاؤں گا ویسے کرے گا، اپنی ٹرمز پہ لوگ مینیجر بناتے ہیں کہ تم کو یہ والا ریسٹورانٹ مینیج کرنا ہے، اس کو اسی طرح چلانا ہے اور ایسے چلاؤ، ایک ریسٹورانٹ بنا کے دے دیتے ہیں۔
تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک زمین بنائی اور اس میں انسان کو خلیفہ بنا دیا اور انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دے دیں۔ آپ یہ دیکھیں جو بھی اللہ کے نام ہیں وہ بہت تھوڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی یہ صفات دی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، انسان میں بھی اللہ نے رحم کی صفت رکھی ہے، اگرچہ بہت تھوڑی رکھی ہے نا۔ اور اسی طرح آپ سوچتی چلی جائیں ساری صفات، بہت ساری صفات، مثلا ایک صفت ہے خوبصورتی کی، خوبصورتی کو پسند کرنے کی، وہ بھی انسان کے اندر رکھ دی ہے نا۔ آرٹ کا دل دادا ہوتا ہے نا انسان۔ ہم میں سے کتنی ہیں لوگ جو اچھا لباس پسند کرتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے گھروں کی اچھی ڈیکوریشن پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے صفت آئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے، کیسا نیلا آسمان ہے نا، کیسا پیارا بہتا ہوا پانی، کیسے خوبصورت پھول، کیسے خوبصورت پہاڑ، کتنے خوبصورت دنیا ہے۔ تو یہ آرٹ کی صفت بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ اسی طرح اور صفات ہیں، حکمرانی کی صفت ہے، اگر اچھا خلیفہ ہو، اچھا بادشاہ ہو تو سارے لوگ چین سے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سوچی چلی جائیں کہ اللہ نے انسان کو بہت ساری خصوصیات دی ہیں اور پھر اس کو زمین کا انتظام چلانے کے لیے بھیجا۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ انسان کو بنائیں گے خلیفہ جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مت بنائیں، اور ان کی مجال نہیں تھی یہ کہنے کی کہ آپ مت بنائیں۔ وہ چونکہ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس انسان کو میں نے کس کی آزادی دی ہے؟ چوز کرنے کی آزادی، چوائس دی ہے اس کو میں نے چوائس دی ہے کہ وہ یا تو میری راہ پہ چلے یا شیطان کی راہ پہ چلے، یا تو میری راہ پہ چلے یا میری راہ کے خلاف چلے۔ اس لیے کہ فرشتوں کو تو ہے نہیں، یہ فرشتے تو اطاعت ہی کرتے ہیں۔ ان کو انسان کو یہ کہا کہ چاہے وہ اطاعت کرے اور چاہے وہ نافرمانی کرے، اللہ کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث میں نا کہ سارے انسان مل کے نافرمان ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر سارے انسان مل کے فرما بردار ہو جائیں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا انسان کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ انسان اگر اچھا رہتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے رہتا ہے، برا بنتا ہے تو اپنے نقصان کرتا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو اچھا، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی کہ تم چاہو تو فرما برداری کرو اور چاہو تو نافرمانی کرو۔ تو پھر انہوں نے بہت نافرمانی کی، ایسا زمانہ آیا کہ بہت قتل و غارت گری کی، بہت فساد کیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کو دھکیل کے باہر کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اب یہ والی مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو بھی یہی چوائس دی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو اللہ تعالیٰ تیری ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت ہم تو تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور تم نہیں جانتے، وہ کچھ جو ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ کہ کیا نہیں جانتے فرشتے، تو یہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں لے کے آئیں گے، اگلی آیتیں آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ السلام علیکم۔